نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ چل رہا تھا۔ اسی غزوے میں واقعہ افک پیش آیا۔ واقعہ افک یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کا واقعہ اسی سفر سے واپسی کے وقت پیش آیا، جو تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ اس سفر میں عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے ہودج میں سوار کی جاتی تھیں۔ جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت ہی اتاری جاتی۔ ہودج پر پردے لٹکے رہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قیام کیا۔ لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئیں۔ جب لوٹنے لگیں تو ہار ٹوٹ گیا جو نگینوں کا تھا۔ ان نگینوں کو جمع کرنے میں دیر ہو گئی۔ قافلہ تیار تھا، ہودج کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ ام المومنین محمل میں ہیں، محمل کو اونٹ پر رکھ کر کوچ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ دبلی پتلی ہوتی تھی، آپ کی عمر بھی کم تھی، تو عمر کم ہونے کی وجہ سے دبلی پتلی بھی تھیں، اس لیے سوار کرتے وقت لوگوں کو محمل کے ہلکے ہونے کا خیال نہ آیا۔ جب لشکر روانہ ہو گیا، حضرت عائشہ کو ہار مل گیا۔ جب ہار لے کر لشکرگاہ میں واپس آئیں تو دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، سب روانہ ہو چکے تھے۔ یہ خیال کر کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام پر پہنچیں گے اور مجھ کو نہ پائیں گے تو میری تلاش کے لیے اسی جگہ آدمی روانہ فرمائیں گے، تو اسی جگہ پر چادر لپیٹ کر آپ لیٹ گئیں اور اسی میں آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قافلے کی گری پڑی چیز کے اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ آگے دیکھتے ہی عائشہ صدیقہ کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ اس وقت دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عائشہ صدیقہ کی ان کی آواز سے فوراً آنکھ کھل گئی، فوراً چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک نہیں کی اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کہ میں نے کوئی کلمہ سنا۔ اب غالباً حضرت صفوان نے بآواز بلند انا للہ اسی لیے کہا تھا تاکہ ام المومنین بیدار ہو جائیں اور خطاب و کلام کی نوبت نہ آئے، چنانچہ نوبت نہیں آئی۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ام المومنین کے قریب بٹھلا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں کہ صفوان اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے اور ام المومنین سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان مہار پکڑ کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے۔ عین دوپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ بن ابی اور منافقین کے گروہ نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کر دیا۔ جس کو ہلاک اور برباد ہونا تھا وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا، اور طوفان جو اٹھانے والے تھے وہ اسی چرچے میں تھے، مگر حضرت عائشہ کو اس کا مطلق علم نہیں تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلطف اور مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے، جو سابقہ بیماریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توجہ مبذول رہی، تو حضرت عائشہ کو اس پر خلجان اور تردد تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ ایک بار رات کو فرماتی ہیں کہ میں اور ام مستح قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے۔ عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے۔ راستے میں ام مستح نے اپنے بیٹے مستح کو برا کہا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ام مستح تم ایسے شخص کو برا کیوں کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا؟ ام مستح نے کہا کہ اے بھولی بھالی، تم کو قصے کی خبر ہی نہیں۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ تو ام مستح نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی مرض میں اور شدت ہو گئی۔ سعید بن منصور کی ایک مرسل روایت ہے، فرمایا کہ سنتے ہی لرزے سے بخار چڑھایا۔ معجم طبرانی میں صحیح اسناد سے ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا
تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار دل میں آیا کہ اپنے آپ کو کسی کنویں میں جا کر گرا دوں۔ اب جا تو رہی تھی قضائے حاجت کے لیے، بغیر قضائے حاجت کے راستے ہی سے واپس ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ماں باپ کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیق کروں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کے ہاں آ گئی اور اپنی ماں سے کہا، اے ماں، تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، اے بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبت ہوتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے؟ الشام کی روایت میں ہے، میں نے کہا، کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا، ہاں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے، میں نے کہا، اے اماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چیخیں نکل گئیں۔ ابو بکر بالا خانے میں تھے۔ حضرت عائشہ کی جو حضرت عائشہ جن کی مشہور معنی یہ جو ہے نا، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں جس میں ایک لفظ آتا ہے ذرائر، جس کا مشہور معنی سوکن کے ہیں، لیکن اصل لغت میں ذرہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے ضرر اور نقصان کے در پہ ہو۔ چونکہ اس واقعے میں حضرت عائشہ کی سوکنوں یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی نے اشارتاً اور کنایتاً بھی کوئی حرف حضرت عائشہ بنت صدیق سے متعلق نہیں کہا، جیسا کہ میں بتاؤں گا۔ تو اس لیے یہاں پر ذرائر کے میں نے یہ معنی لیے ہیں کہ جو عورتیں عذرائے حسد کسی کے ضرر کے در پہ ہوں، گویا وہ عورتیں حسد کی وجہ سے بمنزلہ سوکنوں کے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب اس تہمت کا علم ہوا تو دل چاہا کہ کسی کنویں میں گر کر مر جاؤں۔ حضرت ابو بکر بالا خانے پر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور میری ماں سے دریافت کیا کہ کیا وہ معاملہ ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس کو اس قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر کی آنکھیں بہہ پڑیں اور فرماتی ہیں کہ مجھ کو اس شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے، تمام شب روتے گزری، ایک لمحہ کے لیے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اس طرح صبح ہو گئی۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم اہل کا، اللہ کے رسول وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کے شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں، ان کی عصمت و عفت کا پوچھنا ہی کیا، آپ کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو ازہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے کہ وما نعلم الا خیرا، جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر اور خوبی، نیکی اور بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم، حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، آپ اگر گھر کی لونڈی سے دریافت فرمائیں تو وہ سچ سچ بتا دے گی، یعنی آپ مجبور نہیں، مفارقت آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پہلے گھر کی جو لونڈی ہے اس سے تحقیق فرما لیں، وہ آپ کو بالکل سچ مچ بتلا دے گی۔ اس لیے کہ باندی اور خادمہ بنسبت مردوں کے خانگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس مشورے کی بنا پر حضرت علی سے کچھ ملال تھا۔ خیر ہماری تو وہ اتنی بڑی زبان نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن یہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کو اس بنا پر حضرت علی سے کچھ نہ کچھ ملال تھا۔ لیکن ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لی جائے کہ حضرت علی کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات و نزاہت میں ذرہ برابر بھی شک نہ تھا۔ حضرت علی نے جو یہ کلمات کہے تھے نا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ حزن و ملال کی شدت کی وجہ سے مفارقت میں آپ عجلت نہ فرمائیں، فی الحال تحقیق فرمائیں، تحقیق حال سے پہلے کوئی خیال قائم نہ فرمائیں،
اور جو آپ کی باندھی ہے بریرہ، اس سے آپ حال دریافت فرما لیں۔ اس لیے یہ مشورہ دیا کہ ان کے متعلق حضرت علی کو جزم کامل اور یقین واسق تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ ام المومنین کی طہارت و نزاہت کو جانتی ہیں۔ اگر بالفرض و تقدیر یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ ملال اور شکوہ بھی کمال محبت اور کمال تعلق کی دلیل ہے، کیونکہ شکوہ و ملال اپنوں سے ہوتا ہے، غیروں سے کون شکوہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت خیرت سال تھیں، آپ کی جو ہے وہ بالکل جوانی تھی، صدمے کا پہاڑ سر پر تھا، تو ایسے حال میں آدمی بے حال ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں ادنا سی بات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔ حضرت علی نے حضور پر نور کے اضطراب کو دیکھ کر حضور کی تسکین کی خاطر یہ کلمات فرمائے۔ اب ظاہراً حضور کی جانب کو ترجیح دی اور باطنی اور ضمنی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اور نزاہت کو اس طرح بتلایا کہ رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، عن قریب من جانب اللہ اس معاملے کی حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی، اور فی الحال آپ بریرہ سے پوچھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا، اور مقسم کی روایت میں ہے کہ بریرہ کو بلا کر آپ نے فرمایا کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کوئی دریافت کرنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وہی بتلا دے گا۔ بریرہ نے کہا ہاں چھپاؤں گی نہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ بریرہ نے کہا نہیں۔ بخاری میں آپ نے بریرہ سے فرمایا اے بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہو جس سے تجھ کو شبہ اور تردد ہو تو بتلا۔ بریرہ نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی، الا یہ کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، آٹا کھلا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے، یعنی وہ اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے تو آٹے اور دال کی خبر نہیں، دنیا کی چالاکیوں کو وہ کیسے جان سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اول خدا کی حمد و ثنا کی، بعد ازاں عبداللہ بن ابی کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، کون ہے جو میری اس شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے؟ خدا کی قسم میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا، اور علی ھذا جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ میں آپ کی اعانت اور امداد کے لیے حاضر ہوں، اگر یہ شخص ہمارے قبیلے اوس کا ہوا تو ہم خود اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر برادران خزرج سے ہوا اور آپ نے حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم پر تعریض کر رہے ہیں کہ اہل افک قبیلہ خزرج سے، اس لیے ان کو جوش آ گیا، جیسا کہ ابن اسحاق کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ سعد بن معاذ کو مخاطب بنا کر کہا کہ خدا کی قسم تم اس کو ہرگز قتل نہ کر سکو گے، یعنی ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو قتل کا حکم دیں گے تو ہم ضرور قتل کریں گے، اگرچہ وہ شخص قبیلہ خزرج کا ہو یا کسی بھی قبیلے کا ہو، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کیا تو منافق ہے جو منافقین کی طرف سے مجادلہ اور جواب دہی کرتا ہے؟ اسی طرح گفتگو تیز ہو گئی، قریب تھا کہ دونوں قبیلے لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، لوگوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی پورا کا پورا روتے ہوئے گزرا، ایک منٹ کے لیے آنسو نہیں تھمتا تھا۔ رات بھی اسی طرح گزری۔ میری اس حالت میں میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، میں رو رہی تھی، اتنے میں انصار کی ایک عورت آ گئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں تھے کہ دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے کبھی آپ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے، وہی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ نے اول خدا کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد یہ فرمایا اے عائشہ مجھ کو تیری جانب سے ایسی ایسی خبر پہنچی، اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تجھ کو ضرور، اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تجھ کو ضرور بری کر دے گا،
اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اپنے اس کلام کو ختم فرمایا اسی وقت میرے آنسو منقطع ہو گئے، آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا، اور اپنے باپ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے جواب دو۔ باپ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دوں۔ پھر میں نے یہی اپنی ماں سے کہا، ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجہ راسخ ہو گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے، اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ خدا خود جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین کرو گے۔ اور رو کر میں نے کہا کہ واللہ لا اتوب مما ذکروا ابدا، خدا کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں، میں بس یہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئی، اور اس وقت قلب کو یقین کامل اور جزم تام تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ضرور بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی، ہاں یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب کہ میری برات بتلا دی جائے گی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس تہمت سے بری کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ دفعتاً وہی الہی کے آثار نمودار ہوئے، باوجود سردی کے پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بالکل بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائیں گے، لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادہ وہی اسی کے موافق نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ ابو بکر کا یہ حال تھا کہ کبھی رسول اللہ کی طرف دیکھتے کبھی میری طرف، جب رسول اللہ کی طرف نظر کرتے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ نامعلوم آسمان سے کیا حکم نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سکے گا، اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمینان کو دیکھ کر ان کو ایک گناہ امید ہوتی۔ سوائے عائشہ صدیقہ کے سارا گھر اسی خوف و رجا، امید و بیم میں تھا کہ وہی آسمانی کا نزول ختم ہوا، چہرہ انور پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہوئے، مسکراتے ہوئے اور دست مبارک سے جبین منور کو پونچھتے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلا کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتی کا، اے عائشہ تجھ کو بشارت ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تیری براءت نازل کی ہے۔ میری والدہ نے کہا اے عائشہ اٹھ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی نے میری برات نازل کی کسی کا شکر نہ کروں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ماؤں بیٹیوں کو عفت اور پاک دامنی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔